السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی مصیبت آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں معرفت محمد و آل محمد عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم شریف۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے دوبارہ مستاصلہ ترکیب حرفی کا ایک اور طریقے سے یعنی ایک اور سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ طریقہ نہایت ہی آسان ہے، بعض جفار نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے۔ تو یہ تمام طریقے جو ہیں یہ ایجوکیشنل پرپس کے تحت ہم شیئر کرتے ہیں کہ اس پہ پریکٹس کر کے متبدی حضرات جو ہیں وہ اپنی لاشعور کی جو قوتیں ہیں ان کو بیدار کر سکیں۔ کوئی مستاصلہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹی اور بڑی انسان کی محنت ہوتی ہے، ہر چیز محنت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک صاحب، یہ میں نے مستاصلہ جو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو ایک صاحب آگے وہ کہتے جی اصل جفر تو آل محمد کے پاس ہے۔ میں نے کہا جی بے شک انہی کے پاس ہے، تو ہمارا ان سے کیا مقابلہ بھائی، آپ ہمیں کیوں ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں؟ ہم تو ان کے نوکروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو لوگ ایک دم سے نا بہت اوپر اپنے چیزوں کو لے جاتے ہیں۔ وہ اس مقصد کو سمجھیں کہ یہ تمام چیزیں یہ سیکھنے کے لیے ہیں، پریکٹس کے لیے ہیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو درگزر کیا کریں۔ اصل چیز ہے کہ طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دنیا میں ایسے کوئی ایسا مستاصلہ یا ایسا قاعدہ نہیں ہے جو امدادی حروف سے حل نہ ہوتا ہو۔ ہر قاعدے میں کچھ نہ کچھ حروف ضرور امدادی لینے ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی صرف ذہن میں یہ ہے کہ کوئی جادو والا کوئی قاعدہ حاصل ہو جائے، بس کاغذ پہ سوال لکھیں اور جادو سے جواب آ جائے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ میرا بھائی ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے دنیا میں۔ یہ پریکٹس سے ہے، یہ آپ کی ذہن کی، آپ کی شعوری اور لاشعوری قوتوں کو بیدار کرتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر ماضی اور حال کی جو چیزیں ہیں، حقیقتیں، ان کو پہچاننا اور اس کی خبریں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ خیر، چلتے ہیں جی اپنے قاعدے کی طرف۔ میں نے آج سوال قائم کیا تھا کہ قرآن کا دل کون سی صورت ہے، یا علیموں قرآن کا دل کون سی صورت ہے؟ تو ہم نے اس کو بسط حرفی کر لیا، حرف بائی حرف کو۔ قرآن کو ہم نے بسط حرفی کیا، کاف رے الف نون، اس طرح کاف قرآن کا کو کاف الف دل دال لام، کون کاف واو نون سین چھوٹیے، صورت سین واو رے تے ہے اے اور چھوٹیے۔ تو طریقہ یہ تھا کہ جب ہم پہلا حرف لکھیں گے تو جب دوسرا حرف اس کے نیچے لکھیں گے تو پہلے حرف کی جگہ چھوڑ دیں گے، جب تیسرا حرف لکھیں گے تو دوسرے حرف کی پہلی جگہ چھوڑ دیں گے، جب ہم چوتھا حرف لکھیں گے تو تیسرے کی، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ایک حرف چھوڑ کے ہم آگے اس کو لکھتے جائیں گے۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے، دوبارہ عرض کرتا چلوں، یہ کاف ہے، اس کو نیچے اتار لینا ہے، اس لائن کو بالکل اسی ترتیب سے نیچے اتار لیں، رے کاف یہ دیکھیں، الف الف دال الف الف دال، نون لام کاف، نون لام کاف، واو سین نون چھوٹیے سین نون چھوٹیے سین، واو ہے رے چھوٹیے اور تے۔ جب یہ سطر ہمارے پاس آ جائے پھر ہم ان سے نا چار کے طرح سے، یعنی چار چوتھا حرف ہم ان سے لے لیں گے، اس لائن سے
یہ دیکھیں 1 2 3 4 الف، 1 2 3 4 لام، 1 2 3 4 نون آ گیا، 1 2 3 4 ہے۔ یہ ہمارے پاس ناطق حروف ہیں، ان سے جواب حاصل ہوگا یا ان کے اوپر ہم قوانین لاگو کریں گے، کوئی نظیرہ، ہم رتبہ، یا پھر اضاف، ٹھیک ہے، یا پھر ہم اس کا نصف لے لیں گے، یا پھر ان کا عزیزہ لے لیں گے۔ تو یہ قواعد ان پہ لاگو کر کے جواب حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں الف کا عدد 1 ہے اور یہ کے عدد 10، الف کا ہم مرتبہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، الف اور یہ ایک ہی مرتبے کے ہیں، تو ہم نے الف کا یہ لے لیا۔ اب لام ہے، اس کے عدد 30 ہے، اس کا جو ہم نے 2 گنا لیا وہ سین ہے 60 عدد، ٹھیک ہے جی، یہ لے لیا۔ نون کے 50، یہ نون خود ہی ناطق ہو رہا ہے تو ہم نے نون لے لیا۔ یہ ہے، اس کے عدد 5 ہے اور اس کا جو 2 گنا ہے وہ چھوٹی ہے، عدد 10 ہے، ہم نے اس کو لے لیا۔ ہمارے پاس ناطق حروف آگے چھوٹیے سین نون یہ، تو ہمارے پاس جواب بنا جی یا سین۔ تو ماشاءاللہ قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین کہلاتی ہے سورت۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہے 0302 6066 508۔ آپ اجازت دے دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔